مرزا انجینئر صحابہ کے حوالے سے عجیب سی تذبذب کسی کیفیت سے گزر رہا ہے. آج سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کے موقع کے اوپر کیا منکرین زکات صحابہ نہیں تھے؟ زکات کافر سے لی جاتی ہے مسلمان سے. جو کام ڈالے گا انہیں اگلی بار ایسے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا تھوڑی گڈی پینچر ہو جائے. اور ہم ابھی اپنے اس کلپ کے اندر یہ چیز ثابت کریں گے کہ تمہارا ٹائر جو پنکچر ہو گیا. بغیر سند کے تو نبی کی حدیثیں نہیں لی جاتی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کے واقعات کیسے لیے جائیں گے؟ میں نے پہلے بات کی نا، تو علمی کتابی نہیں ہے، تو فلمی جلابی ہے. تو ہم تجھے تیرے کان سے پکڑ کر اس کتاب کی طرف لے کے آتے ہیں جو تو نے اپنے ٹیبل کے سامنے سجائی ہوتی ہے. سنیے ذرا. بہرحال میرے نزدیک یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بنے. تو نے نہیں دیکھا سنن نسائی 3638 نمبر حدیث شریف کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو نے نہیں دیکھا مشکات شریف 6075 حدیث شریف کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو نے نہیں دیکھا کہ مشکات شریف 6076 کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو نے نہیں دیکھا مشکات شریف حدیث نمبر 6077 میں کیا لکھا ہوا ہے. اور تو نے نہیں دیکھا کہ مشکات شریف 6082 حدیث شریف کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا انجینئر صحابہ کے حوالے سے عجیب سی تذبذب کسی کیفیت سے گزر رہا ہے. پرانا مرزا کچھ اور تھا، نیا مرزا کچھ اور ہے، کبھی یہ کس طرف ہوتا ہے اور کبھی یہ کس طرف. خیر، منافقین کی ایک نشانی بھی سورہ نساء آیت نمبر 143 کے اندر بیان کی گئی ہے. وہ نشانی مرزا ہی کی زبان سے سننا. ذبذبین بین ذالک، ڈاواں ڈول ہے دونوں طرف. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے. آسیلیٹ کر رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کی طرف کبھی کافروں کی طرف، کبھی ادھر پڑھنا بھاری تو ادھر. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے مرزا انجینئر وقتاً فوقتاً عجیب و غریب قسم کی سٹیٹمنٹس دیتا رہتا ہے. اور اسی قسم کی ایک اور سٹیٹمنٹ مرزا نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دی. آج سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے موقع کے اوپر ہم مرزا کو اس بات کا منہ توڑ جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. مرزا کے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے کہ مرزا کے کلپس کاٹے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپس لاتے ہیں. ذرا مرزا کی اس حوالے سے جو اس وقت اس نے گفتگو کی وہ ذرا سنیں اور مکمل گفتگو سنیں سیاق و سباق کے ساتھ. کیا منکرین زکات صحابہ نہیں تھے؟ زکات کافر سے لی جاتی ہے مسلمان سے. مسلمان سے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو منکرین زکات کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، تو وہاں آپ حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں نہیں کہتے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی میں تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں منکرین زکات. ایک منٹ، یہ اس چیز کے اندر جو مرزا نے ایک بات کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کے مخالف آنے والے منکرین زکوٰۃ، اور انہیں یہ صحابی کہہ رہا ہے کہ صحابیوں کے ساتھ جو ہے وہ صحابیوں کے اوپر تلوار اٹھائی. تو حضور جو کسی بھی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دے تو کیا وہ مومن رہ جاتا ہے؟ اس حوالے سے خیر ایک مستقل کلپ ہم جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ اس کے اوپر بنائیں گے، تب اس کے اوپر بات کر لیں گے. ابھی مرزا کی باقی بات. صدیق نے جو منکرین زکات کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، تو وہاں آپ حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں نہیں کہتے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی میں تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں منکرین زکات، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہیں. کہتے ہیں نا؟ بالکل کہتے ہیں. اچھا، بس اب قائم رہنا ہے. جی. جو کام ڈالے گا انہیں اگلی بار ایسے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا تھوڑی گڈی پینچر ہو جائے. گاڑی پنکچر. مرزا گاڑی پنکچر ہماری نہیں ہوگی، گاڑی پنکچر تمہاری ہو چکی ہے. کیونکہ جب بھی کوئی رافضی یا نیم رافضی اپنی گاڑی لے کے وادی صحابہ کے اندر آیا ہے نا، اس کے ٹائر ضرور پنکچر ہوئے ہیں، یہ گرنٹڈ بات ہے. اور اسی لیے تمہارا ٹائر جو ہے پنکچر ہوگا، اور ہم ابھی اپنے اس کلپ کے اندر یہ چیز ثابت کریں گے کہ تمہارا ٹائر جو ہے پنکچر ہو گیا. آگے چلیں. حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے ایسا سچ کوئی بغاوت نہیں کی ہے. رومنز اور پرشینز کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی. ہم کہتے ہیں حضرت عمر کے مخالفین کافر تھے، رومنز اور پرشین. اس سے آگے چلیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ان کے خلاف بلوائی کھڑے ہوئے، ہم انہیں بلوائی کہتے ہیں. اگرچہ ان میں صحابہ اور تابعین شامل ہیں، لیکن ہم حضرت عثمان کو حق پہ مانتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے شہید نہیں کرنا چاہیے تھا. پروٹیسٹ کو جس لیول پہ تو جناب مرزا انجینئر کو مسئلہ جو ہے وہ پروٹیسٹ سے نہیں ہے. وہ جو انہوں نے حرکتیں کی بلوائیوں نے، ان سے مرزا کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں، مرزا کا اعتراض ہے کہ احتجاج کو اس لیول پہ نہیں تھا لے کے جانا چاہیے اور شہید نہیں کرنا چاہیے. مرزا انجینئر اس جگہ یہ بات بیان کرتے ہوئے نہ اس نے شان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روایات پیش کی، نہ قاتلوں کو عجیب و غریب قسم کے تانے دیے اور فلانی پارٹی اور یہ پارٹی اور وہ پارٹی، ایسی بات بھی نہیں کی. اور یہ بات بھی اس نے نہیں کی کہ وہ آنے والے منافق تھے، اور اس طرح کی بات بھی نہیں کی، جبکہ مرزا خود مسند احمد کی 24,970 نمبر حدیث بیان کرتا ہے، اور اس کے اندر جو منافق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی عجیب و غریب قسم کی تعویلات بیان کرتا ہے. وہ ذرا سنیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آنے والوں کو رسول اللہ نے منافق فرمایا
تو مرزا انجینئر اس کی تعویلیں کس طریقے سے کر رہا ہے, سنیے ذرا. کہتے ہیں وہ جی مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافقین کوشش کریں گے تم سے وہ قمیض اتروانے کی. وہ منافقین وہ اصطلاحاً منافقین نہیں ہے, وہ لغت کے معنوں میں آپ کہہ سکتے. تو جناب یہ تعویلیں مرزا جو ہے بیان کر رہا ہے کہ منافق یوں, منافق وہ, منافق اس طریقے سے, اور دوسری طرف رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے مرزا کے اندر سے کیا کچھ اٹھتا ہے وہ ہمارے سامعین اور ناظرین جو ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ مرزا اس طرف بات کرتے ہوئے کس انداز کا موقف لے رہا ہوتا ہے اور کس انداز کے اندر جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے. اور اب اس کے اندر مرزا نے ایک بات جو زیادہ قابل غور کی وہ یہ کہ صحابہ بھی شامل تھے اس چیز کے اندر. وہ ذرا مرزا کی گفتگو سن لیں پہلے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ان کے خلاف بلوائی کھڑے ہوئے, ہم انہیں بلوائی کہتے ہیں, اگرچہ ان میں صحابہ اور تابعین شامل ہیں, تو لیکن مرزا جی یہ بات آپ نے صحیح سند کے ساتھ پیش کرنی ہے. جب آپ ابن کثیر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے 700 سال کا جنگل عبور کرنا ہے تو ہم نے بات ماننی ہے, وہ بات ایک بار مرزا کے منہ سے سن لیں. اور دوسرا ہمارے نزدیک تو یہ روایت بے سند ہے, اس کی سند کوئی نہیں ہے. اگر ہم یعنی حافظ ابن کثیر کا کام ہے نا کہ 700 سال بعد وہ آئے ہیں, 700 سال کا جنگل عبور کرے نا, وہ روایت بتائے کہاں سے لی ہے انہوں نے. بغیر سند کے تو نبی کی حدیثیں نہیں لی جاتی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کے واقعات کیسے لیے جائیں گے؟ تو جناب مرزا جی اگر انہوں نے 700 سال کا جنگل عبور کرنا ہے تو کس باغ کا گندا کیڑا ہے, تجھے بھی تو سند کے ساتھ بات کرنی چاہیے نا, تیری بات ہم کیوں ایسے ہی مان لیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ نوجوان جو سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں, آپ لوگ بالکل اسی انداز میں جیسے ایک وقت تھا پی ٹی آئی والے نون لیگ والوں کو کہا کرتے تھے رسیداں کڈو, اور بعد میں نون لیگ والوں نے پی ٹی آئی والوں کو کہنا شروع کر دیا رسیداں کڈو. آپ اسی انداز میں مرزا انجینئر اور مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ سے بار بار صلح حسن کے حوالے سے, یہ سیدنا عثمان کی شہادت میں صحابہ کے شامل ہونے کے حوالے سے بار بار انہیں بس ایک بات کہیے, صحیح سند کڈو, حوالہ کڈو. اور مرزا صاحب آپ تو علمی کتابی بنتے ہیں جبکہ آپ اصل میں فلمی جلابی ہیں. آپ کو تو زیب ہی نہیں دیتا کہ خود کو علمی کتابی بھی کہیں اور پھر اس طریقے کی بے سند باتیں بھی آپ پیش کریں. کچھ شروع میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رافضی یا نیم رافضی وادی صحابہ میں آئے اور اس کا ٹائر پنکچر نہ ہو. اسی طریقے سے اس نیم رافضی کا ٹائر بھی یہ بات کرنے کے بعد کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ خلفائے راشدین کے ساتھ رہنا ہے, یہ بات کرنے کے 6 یا 7 منٹ بعد یا تقریباً 5 منٹ بعد اس کا ٹائر بھی پنکچر ہو گیا, اور مرزا نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے والے, ان پہ پانی بند کرنے والے, ان کو مسجد نہ جانے دینے والے اور ان کو شہید کرنے والوں کے حوالے سے مرزا انجینئر نے کیا موقف اپنایا وہ سنیے ذرا. جس طرح حضرت عثمان کے مخالفین نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا تھا, صرف گھیراؤ کیا تھا, پھر بعد میں انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی. جب تک وہ ٹھیک تھے ہم انہیں ٹھیک مانتے ہیں کہ یار ان کا احتجاج تھا, حضرت عثمان نے بھی نہیں روکا کیونکہ وہ صحابہ تھے, اس میں کئی صحابہ جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے, وہ صحابہ تھے. لیکن جب انہوں نے قتل کیا ان میں سے کسی بندے نے تو وہ ایکٹیویٹی غلط ہوگی. یعنی کہ مرزا کا ماننا ہے کہ قتل سے پہلے جو کچھ ہوا وہ ٹھیک تھا, انہوں نے قانون بھی ہاتھ میں نہیں لیا, گھر کا گھیراؤ کیا, قانون ہاتھ میں نہیں لیا, قتل کرنے کی سازشیں کی, پانی بند کیا, سارے کا سارا کچھ کیا, لیکن مرزا کہتا ہے کہ یہ ان کا حق تھا. اور نعوذ باللہ الزام لگایا سیدنا عثمان کے اوپر بھی کہ وہ بھی اس چیز کو ان کا حق سمجھتے تھے اور انہوں نے بھی اس چیز سے نہیں روکا. اب ایک بار آپ یہ بات سن لیجئے مرزا انجینئر کی کہ مرزا نے کہا تھا آپ نے اپنا ٹائر پنکچر نہیں کرنا اور آپ نے خلفائے راشدین کے ساتھ ہی رہنا ہے. وہ سن ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہیں, کہتے ہیں نا؟ بالکل کہتے ہیں. اچھا بس اب قائم رہنا ہے جی. جو کام ڈالے گا نا انہیں خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا, تھوڑی گڈی پنچر ہو جائے, کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا, تھوڑی گڈی پنچر ہو جائے. اب یہ بتائیے کہ یہ جو مرزا نے گفتگو کی ہے بلوائیوں کے حوالے سے کہ یہ ان کا حق تھا, انہوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا اور قتل سے پہلے انہوں نے جو کچھ کیا سب کچھ ٹھیک تھا, کیا مرزا خلیفہ راشد کے ساتھ ہے یا ان کے مقابلے پہ آنے والوں کے ساتھ ہے؟ یہ مرزا اور مرزا کی ضروریت نے سوچنا ہے. اور یہ جو مرزا نے بات کی کہ قانون ہاتھ میں نہیں لیا, اور مرزا جی کسی عام بندے کے گھر میں حبس بیجا کے اندر رکھا جائے اسے بھی قانون کو ہاتھ میں لینا کہتے ہیں. کجا یہ کہ خلیفۃ المسلمین کے گھر کا محاصرہ بھی کیا جائے, پانی بند کیا جائے,
انہیں نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں جائے. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا؟ اور کیا یہ قانونی عمل سمجھتے ہو آپ؟ کس قدر گھٹیا اور گندی سوچ ہے مرزا تیری. اور اسی کے ساتھ ساتھ مرزا انجینئر نے ایک اور بات کی کہ جی سیدنا عثمان نے انہیں نہیں روکا. اس بات کا حوالہ کیا ہے مرزا کہ سیدنا عثمان نے انہیں روکا نہیں تھا، یا سیدنا عثمان انہیں صحیح سمجھتے تھے، یا سیدنا عثمان اس چیز کو ان کا حق سمجھتے تھے؟ کیسی عجیب و غریب بات ہے. مرزا تو خود کو علمی کتابی کہتا ہے. میں نے پہلے بات کی نا، تو علمی کتابی نہیں ہے، تو فلمی جلابی ہے. اور وہ کبھی وقت ملا تو ہم ثابت کریں گے کہ تو کس طریقے سے فلموں کے حوالے دیتا ہے کہ یہ عمر سیریز کے اندر انہوں نے ایوی تو نہیں چیز ڈال دی ہونی نا. عمر سیریز مرزا کا حوالہ ہے. اگر تو علمی کتابی ہوتا تو کتابیں اور علم تیرا حوالہ ہوتا، لیکن تو اصل میں فلمی جلابی ہے. تیرا حوالہ فلمیں ہیں. اور اب دوسری بات میں خیر نہیں کہتا، اگر مرزا تو علمی کتابی ہوتا تو نے سنن ترمذی کی 3703 نمبر حدیث شریف پڑھی ہوتی. اگر تو علمی کتابی ہوتا تو سنن نسائی کی 3638 نمبر حدیث شریف نے پڑھی ہوتی. اور اگر مرزا نے ان کتابوں کو نہیں بھی دیکھا تو ہم تجھے تیرے کان سے پکڑ کر اس کتاب کی طرف لے کے آتے ہیں جو نے اپنے ٹیبل کے سامنے سجائی ہوتی ہے. مشکات شریف کی حدیث نمبر 6075، جس کے اندر کس درد کے ساتھ اور کس کرب کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بلوائیوں کے ساتھ خطاب کیا اور انہیں یہ کہا کہ میں وہ ہوں جس نے پانی کا کنواں جو ہے وہ مدینہ میں لوگوں کو لے کے دیا تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت جو ہے وہ سنائی کہ اس کے لیے جنت ہے. اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کنواں لے کے دینے والا، اور آج میرے اوپر تم لوگوں نے وہ وقت لے آئے ہو وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونَنِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا، اس میں سے پینے کے اوپر تم آج مجھے روک رہے ہو، اور میں آج کھارا پانی اور سمندر کا پانی پینے کے اوپر مجبور ہو گئے ہوں. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس درد اور کس کرب کے ساتھ انہیں یہ کہا کہ وہ مسجد جس کی توسیع میں نے کی ہے، آج تم اس مسجد کے اندر وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونَنِي أَنْ أُصَلِّي فِيهَا رَكَعَتَيْن، 2 رکعتیں پڑھنے سے آج تم مجھے روک رہے ہو. مرزا کیا تجھے یہ بات سن کے بھی یہ لگتا ہے کہ سیدنا عثمان انہیں صحیح سمجھتے اور ان کا حق سمجھتے تھے؟ ہمارے تمام سامعین ایک بار اس دکھ کو اور اس کرب کو ذہن میں رکھتے ہوئے مرزا انجینئر کی وہ بات سنیں کہ مرزا انجینئر کہہ رہا ہے کہ قتل سے پہلے انہوں نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک تھا. سنیے ذرا. جس طرح حضرت عثمان کے مخالفین نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا تھا، صرف گھیراؤ کیا تھا، پھر بعد میں انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی. جب تک وہ ٹھیک تھے ہم نے ٹھیک مانتے ہیں کہ یار ان کا احتجاج حضرت عثمان نے بھی نہیں روکا، کیونکہ صحابہ تھے، اس میں کئی صحابہ جو ہے وہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے، وہ صحابہ تھے. لیکن جب انہوں نے قتل کیا ان میں سے کسی بندے نے، تو وہ ایکٹیویٹی غلط ہو گئی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس فلمی جلابی نے اگر حدیث شریف مشکات شریف کی 6076 ہی پڑھی ہوتی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور سامنے سے ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے جس نے کپڑا لپیٹ رکھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا. فتنہ ہوگا تو یہ شخص اس دن ہدایت پہ ہوگا. راوی کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے دیکھا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اب راوی نے اس بات کے اوپر بھی اکتفا نہیں کیا، راوی نے کیا کیا؟ فَأَقْبَلْتُ عِلَيْهِ بِوَجْهِهِ، ان کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیا. فَقُلْتُ هَذَا، اور پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں یہی، یہ شخص اس دن حق کے اوپر ہوگا. تو مرزا کس انداز سے تو یہ بات کر سکتا ہے کہ قتل سے پہلے جو کچھ کیا اس میں بلوائی ٹھیک تھے؟ ایک بار آپ لوگ اس حدیث شریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے مرزا کی گفتگو سنیے کہ مرزا کہہ رہا ہے کہ بلوائی جو ہے وہ اس سے پہلے قتل کی ایکٹیویٹی سے پہلے جو ہے وہ حق کے اوپر تھے. سنیے. جس طرح حضرت عثمان کے مخالفین نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا تھا، صرف گھیراؤ کیا تھا، پھر بعد میں انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی. جب تک وہ ٹھیک تھے ہم نے ٹھیک مانتے ہیں کہ یار ان کا احتجاج تھا، حضرت عثمان نے بھی نہیں روکا، کیونکہ وہ صحابہ تھے، اس میں کئی صحابہ جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے، وہ صحابہ تھے. لیکن جب انہوں نے قتل کیا ان میں سے کسی بندے نے، تو وہ ایکٹیویٹی غلط ہو گئی. اور مرزا اگر تو علمی کتابی ہوتا تو نے مشکات شریف کی حدیث نمبر 6077 پڑھی ہوتی جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان امید ہے اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا، تو اگر وہ تمہیں قمیض اتارنے کا کہیں تو تم قمیض نہ اتار. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عثمان کو فرما رہے ہیں. تو کیا بلوائیوں کا یہ مطالبہ نہیں تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیجئے؟
ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ارشاد میں تم نے قمیص نہیں اتارنی، اور دوسری طرف مرزا تو یہ بات کرے کہ وہ قتل سے پہلے جو کر رہے تھے ٹھیک کر رہے تھے. کس قدر مرزا یہ گری ہوئی اور گھٹیا بات ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مرزا اگر تو علمی کتابی ہوتا تو نے مشکات شریف کی حدیث نمبر 6082 پڑھی ہوتی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد فتنوں اور اختلاف کو دیکھو گے، اور پھر سیدنا عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم امیر اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا. تو مرزا کس طریقے سے تو یہ بات کہہ سکتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو آنے والے تھے وہ قتل سے پہلے تک حق پر تھے؟ اور یہ ساری کی ساری احادیث ایک طرف اور مرزا انجینئر کا موقف ایک طرف، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرما دینے کے باوجود کہ وہ ہدایت پر ہوں گے، یہ کہہ دینے کے باوجود کہ امیر اور جماعت کو لازم پکڑنا، جنت کی بشارتیں دے دینے کے باوجود مرزا انجینئر کیا کہتا ہے؟ مرزا انجینئر کہتا ہے کہ سیدنا عثمان کی جو شہادت ہے وہ ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی. سنیے ذرا. بہرحال میرے نزدیک یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بنی، کیونکہ یہ صحیح احادیث کے اندر بخاری اور مسلم میں کئی ایک احادیث اس طرح کی آتی ہیں کہ انسان پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چوک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف کرتا ہے. اور مرزا تم تو کہتے تھے کہ خلیفہ راشد کے ساتھ رہنا ہے، گاڑی پنکچر نہیں کرنی، تمہاری گاڑی کو کیا آگ لگ گئی ہے؟ کیوں تم خلیفہ راشد کے خلاف لوگوں کے دماغوں کے اندر جو ہے نیگیٹیوٹی ڈال رہے ہو؟ کیا ضروری ہوتا ہے جب بھی کسی کے اوپر کوئی مشکل آئے وہ اس کے لیے جو ہے وہ اس کی غلطیوں کا کفارہ ہو؟ درجات کی بلندی کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے. کس طریقے سے مرزا تم نے یہ ایک خلیفہ راشد کے حوالے سے گفتگو کی اور لوگوں کے اندر اور اپنے اندر کی رافضیت وہ لوگوں کے دماغوں کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی، یہ کہتے ہوئے کہ ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی؟ اگر ان کی شہادت نہ ہوتی اس صورت میں کیا وہ غلطیاں ان کے اوپر رہ جاتی؟ مرزا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہدایت پہ کہہ رہے تو ایسی بات کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ تیرے دماغ کے اندر یہ چیز آ بھی کس طریقے سے سکتی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تو اس طرح کی بات کرے؟ اب کوئی بندہ اگر نعوذ باللہ آگے سے جوابی طور پہ تجھے کہے کہ جو مشکلیں مولا علی کے اوپر آئیں، وہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اتنی مظلومانہ شہادت، ہم مانتے ہیں وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے تھی، وہ ان کے استقامت کا، وہ ان کے تسلیم و رضا کی انتہا تھی، وہ ہم تو یہ مانتے ہیں. لیکن تو نے یہ جو اصول بنایا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے، اگر کوئی پریشانی آئے تو وہ جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، تو اس جگہ کے اوپر تو کیا کہے گا؟ اور وہ لوگ جو اعتدال پسند ہیں، معتدل مزاج ہے، وہ مرزا کی اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ کتنی احادیث مبارکہ جو ہے وہ پیش کر دی. اس کے باوجود مرزا کہتا ہے کہ جس انداز میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگوں کی توثیق ہے، ایسے سیدنا عثمان کی توثیق نہیں ہے. لوگ گفتگو ذرا سنیے. حضرت عثمان کے جو معاملات ہیں نا اس میں اس طریقے سے توثیق نہیں آئی ہے جو حضرت علی کی جگہوں پہ توثیق ہے. مرزا دیکھ، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ان کے نعلین کو اپنے سر کے اوپر رکھنا ہم اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن یہ تیری پکی رافضیت نوازی ہے، اور رافضیت کا لٹریچر پڑھ کے تیرے اندر یہ غلاظت بھری ہوئی ہے کہ تو نے نہیں دیکھا سنن ترمذی 3703 نمبر حدیث شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، تو نے نہیں دیکھا سنن نسائی 3638 نمبر حدیث شریف کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو نے نہیں دیکھا مشکات شریف 6075 حدیث شریف کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو نے نہیں دیکھا کہ مشکات شریف 6076 کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو نے نہیں دیکھا مشکات شریف حدیث نمبر 6077 میں کیا لکھا ہوا ہے، اور تو نے نہیں دیکھا کہ مشکات شریف 6082 حدیث شریف کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اور اس کے باوجود تو نے کہہ دیا کہ جس طرح سے سیدنا علی کی توثیق ہے ایسے سیدنا عثمان کی توثیق نہیں. اگر ایسے توثیق نہیں تو یہ ساری کی ساری احادیث ہم کدھر لے جائیں گے؟ آج سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے اوپر ان تمام لوگوں کو جو کہ مرزا کو سنتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور ابھی تک ان کا خیال یہی ہے کہ اس کے اندر بغض صحابہ نہیں ہے، گزارش ان سے صرف یہ ہے کہ ایک بار مرنے سے پہلے غور ضرور کر لیجیے گا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.